بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 294 ہے، جس کا عنوان ہے باب اذا سمع الاذان فلیقل مثل ما قال المؤذن۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ ابھی قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اذان کی آواز کو سنو تو وہی الفاظ کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن بکیر بن عبد الرحمن التمیمی، ثقۃ ثبت امام۔ دوسرے ہیں مالک بن انس بن مالک۔ تیسرے ہیں ابن شہاب محمد بن مسلم۔ چوتھے ہیں عطا بن یزید اللیثی الجندعی۔ اور 5ویں نمبر پر ہیں صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، جن کا نام تھا سعد بن مالک بن سنان الانصاری الصحابی ابن صحابی رضی اللہ عنہما۔ ان کی وفات 63، 64 یا 65 ہجری کے اندر ہوئی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اور اس میں تحدیث، قرات اور عنعنہ تینوں طرح کے صیغے موجود ہیں۔ اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں مدنی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، ابن شہاب عطا سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ دونوں حضرات تابعین میں سے ہیں۔ اور اس میں صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مکثرین 7 میں سے ایک ہیں کہ انہوں نے 1170 احادیث روایت کی ہیں۔ حدیث پاک کے ان الفاظ کہ جب تم اذان کی آواز سنو تو وہی کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے، ان کی تشریح کرتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ ایک اہم فقہی بحث کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیا اذان سننے والے پر مؤذن کی طرح کلمات دہرانا فرض و واجب ہے، یا یہ ایک مستحب اور پسندیدہ عمل ہے؟ اس حوالے سے علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، جسے امام طحاوی رحمہ اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ فقہائے احناف کی ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے، اور علامہ عینی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح سمیت دیگر مقامات پر اسی وجوب والے قول کو ترجیح دی ہے۔ البتہ صحیح موقف جس پر جمہور علماء کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا واجب نہیں بلکہ مندوب اور مستحب ہے۔ جمہور علماء کے اس موقف کی دلیل امام طحاوی رحمہ اللہ نے سابقہ باب میں گزرنے والی ایک حدیث سے پیش کی ہے۔ اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مؤذن سے تکبیر اور توحید کے کلمات سنے تو آپ علیہ السلام نے جواب میں ہو بہو وہی کلمات نہیں دہرائے، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم فطرت پر ہو اور تم آگ سے نجات پا گئے۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہاں آپ علیہ السلام نے مؤذن والے کلمات دہرانے کی بجائے مختلف کلمات ادا فرمائے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اذان کا جواب دینے کا جو حکم احادیث میں آیا ہے وہ وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے نمازوں کے بعد دعا مانگنے کا حکم ہے، جو کہ مستحب تو ہے لیکن واجب نہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ اذان کے جواب کے حوالے سے ایک نہایت اہم اور حتمی فقہی بحث نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ حدیث میں جو بات بیان ہوئی وہ دراصل ایک ایسا قرینہ ہے جو اذان کے جواب دینے کے حکم کو وجوب سے پھیر کر استحباب کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی قرینے سے فقہائے احناف کی اس جماعت کے موقف کو تقویت ملتی ہے، جنہوں نے واضح الفاظ میں یہ صراحت کی ہے کہ اذان کا محض زبانی جواب دینا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس دلیل سے امام حلوانی رحمہ اللہ کے قول کو ترجیح ملتی ہے، اور یہی وہ موقف ہے جسے فتاوی قاضی خان وغیرہ میں بھی اپنایا گیا ہے۔ اس مقام پر علامہ عثمانی رحمہ اللہ بحث کو سمیٹتے ہوئے اپنی حتمی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ احادیث میں اذان کا جواب دینے سے جو مراد لی گئی ہے
وہ قدموں سے چل کر مسجد میں حاضر ہونا ہے۔ اس کی واضح دلیل وہ حدیث ہے جسے امام طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے حسن سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس میں ارشاد نبوی ہے، یہ سراسر جفا ہے، ناشکری اور نفاق ہے کہ کوئی شخص اللہ کے منادی کو نماز اور فلاح کی طرف بلاتے ہوئے سنے اور پھر اس کی پکار پر لبیک نہ کہے۔ اسی طرح بعض دیگر روایات میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ ایک مومن کی بدبختی اور ناکامی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مؤذن کو نماز کی طرف بلاتے ہوئے سنے اور اس کا جواب نہ دے۔ ان تمام احادیث میں جواب نہ دینے پر جو سخت وعیدیں آئی ہیں، ان سے مراد نماز باجماعت کے لیے مسجد میں حاضر نہ ہونا ہی ہے۔ اس مقام پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اذان اور اس کے جواب کی حکمت بیان کرتے ہوئے نہایت شاندار بات ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اذان دین اسلام کے عظیم ترین شعائر میں سے ایک ہے، اس لیے اسے اس بات کی علامت بنایا گیا ہے کہ ایک قوم نے اللہ کی ہدایت کو بخوشی قبول کر لیا ہے، لہذا اذان کا جواب دینے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ بندہ اپنی زبان سے اس ہدایت اور بندگی کا عملی اور واضح اقرار کرے جس کا اس سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ جب مؤذن اللہ کا ذکر اور توحید و رسالت کی گواہی پیش کرتا ہے تو سننے والا بھی وہی کلمات دہرا کر جواب دیتا ہے، لیکن جب مؤذن نیکی اور کامیابی کی طرف بلاتا ہے، یعنی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کہتا ہے، تو سننے والا اپنی طاقت و قوت کی نفی کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے۔ اس کی بنیادی حکمت یہ ہے کہ جب انسان نیکی اور اطاعت کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو اسے اپنے عمل پر تکبر، غرور یا فخر لاحق ہو سکتا ہے۔ اس کلمے کے ذریعے وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ نیکی کرنے کی توفیق اور طاقت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خالص نیت کے ساتھ دل سے یہ عمل کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ یہ سراسر اللہ کی فرما برداری اور اس کے سامنے مکمل سرے تسلیم خم کرنے کی علامت ہے۔ اور پھر اذان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور آپ علیہ السلام کے لیے وسیلے کی دعا کا جو حکم ہے وہ دراصل آپ کے لائے ہوئے دین کو کامل طور پر قبول کرنے اور آپ کی محبت کو اختیار کرنے کی تکمیل ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مثل ما یقول المؤذن۔ علامہ کرمانی رحمہ اللہ اس کی تشریح میں نہایت لطیف اور باریک نقطہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں یقول فی المضارع استعمال ہوا ہے اور قال ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جواب اذان ختم ہونے کے بعد اکٹھا نہیں دینا، بلکہ جیسے جیسے مؤذن ایک ایک کلمہ ادا کرتا جائے، سننے والا ساتھ ساتھ اسی وقت اس کلمے کا جواب دیتا جائے۔ سنن نسائی میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی صریح روایت اس بات کی بھرپور تائید کرتی ہے، اور آگے چل کر حضرت عمر اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کی احادیث سے بھی یہی طریقہ ثابت ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہاں سے اس حدیث سے حاصل ہونے والے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ جو شخص بھی اذان کی آواز سنے اسے اذان کا جواب دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ البتہ جو جواب دینے کے بارے میں اختلاف ہے وہ ہم سابقہ سلائیڈ کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ دوسرا اہم فائدہ جو اس حدیث سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ اذان کے جواب کے کلمات سے متعلق ایک اہم اصولی بحث ہے۔ حدیث کے ظاہری الفاظ مثل ما یقول المؤذن، اس کا بظاہر تقاضا تو یہی بنتا ہے کہ اذان کے تمام کلمات کا جواب ہو بہو انہی الفاظ میں دیا جائے۔ بعض علماء کا رجحان اسی طرف ہے، لیکن اس مسئلے میں صحیح اور راجح موقف جمہور علماء ہی کا ہے کہ حی علی تین یعنی حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے کلمات اس عام حکم سے مستثنا ہیں۔ اس کی اصولی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ زیر بحث حدیث حکم کے اعتبار سے عام ہے، جبکہ آگے آنے والی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث خاص ہے، اور علم اصول فقہ کا طے شدہ قاعدہ ہے کہ خاص کو عام پر مقدم رکھا جاتا ہے، لہذا اس خاص حدیث کی بنیاد پر عام حکم میں تخصیص کر دی جائے گی۔ اس تمام تر بحث کے بعد امام ابن المنذر رحمہ اللہ ایک گنجائش اور وسعت کا پہلو نکالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس بات کا بھی احتمال موجود ہے کہ یہ دونوں طریقے اختلاف مباح کے زمرے میں آتے ہوں، یعنی شریعت میں دونوں کی اجازت ہو، لہذا انسان کبھی ہو بہو وہی کلمات
یعنی حی علی الصلاح، حی علی الفلاح یہ دہرا لے، اور کبھی ان کی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ لے تو اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جواب مؤذن کے ساتھ ساتھ دیا جائے، اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں پہلے۔ البتہ اس کے ساتھ ایک اور ضمنی مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اذان کے دوران ساتھ ساتھ جواب نہ دے سکا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر امام نووی رحمہ اللہ نے شرح المہذب میں یہ صراحت کی ہے کہ جب تک زیادہ لمبا وقفہ نہ گزرے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اذان ختم ہونے کے بعد اس کا تدارک کر لے، یعنی جواب دے دے۔ فقہا نے یہی حکم اس شخص کے لیے بھی بیان کیا ہے جو کسی عذر مثلا نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کی وجہ سے بر وقت جواب نہ دے سکا ہو۔ چوتھا اور ایک نہایت اہم فقہی فائدہ جو اس حدیث سے مستنبط ہوتا ہے وہ حالت نماز میں اذان دینے کے شرعی حکم سے متعلق ہے۔ بعض علماء اس حدیث کی ظاہری عموم سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ نماز کی حالت میں بھی اذان کا جواب دینا جائز ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حدیث کا حکم عام ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جواب دینے والا کسی انسان سے تخاطب کا ارادہ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں دیگر علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ نمازی اذان کا جواب مؤخر کرے اور نماز سے فارغ ہو کر جواب دے، کیونکہ حدیث کے مطابق نماز میں خود ایک بہت بڑی مشغولیت ہے۔ بہرحال اس پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ شوافع کے مذہب میں مشہور اور راجح قول یہی ہے کہ حالت نماز میں اذان کا جواب دینا مکروہ ہے۔ نمازی کو چاہیے کہ وہ اسے مؤخر کرے اور نماز سے فارغ ہو کر جواب دے۔ بالکل یہی حکم اس شخص کا ہے جو قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں ہو یا حالت جماع میں ہو۔ اس حدیث سے حاصل ہونے والا پانچواں فائدہ وہ ہے جسے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح اذان کا جواب دیا جاتا ہے اسی طرح اقامت کا جواب دینا بھی مشروع عمل ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اقامت کا جواب بھی بالکل اذان کی طرح دیا جائے گا، سوائے اقامت کے ان مخصوص کلمات کے جب مکبر قد قامت الصلاۃ کہتا ہے تو اس کے جواب میں سننے والا اقامہ اللہ و ادامہ، یعنی اللہ اس نماز کو قائم رکھے اور ہمیشہ باقی رکھے، یہ کلمات کہے گا۔ یہاں ایک علمی نقطہ اور پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح اذان میں حی علی الصلاۃ کے جواب میں ہم الفاظ بدل کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں تو اصولاً اقامت میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے علماء ایک نہایت لطیف فرق بیان کرتے ہیں کہ اذان دراصل ایک عام اعلان ہے، لہذا سننے والے ہر شخص کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ بھی دوسروں کو نماز کی طرف بلانے لگے۔ اس طرح وہ عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے لا حول پڑھتا ہے، جبکہ اقامت ایک خاص اعلان ہے جو صرف مسجد میں موجود گنتی کے چند افراد کے لیے ہوتا ہے۔ چونکہ یہ لوگ پہلے ہی نماز کے ارادے سے موجود ہیں، اس لیے ان کے حق میں اقامت کے کلمات دہرانے اور ایک دوسرے کو بلانے میں کوئی حرج یا دشواری نہیں ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس باب کی بقیہ احادیث کو ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔